Subscribe now Suhail Simply YouTube channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی قدر اور معزز سامعین، آج کی اس مبارک نشست کے اندر ہم قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب 15ویں نمبر کی صورت، اس کا نام سورہ حجر ہے، جس میں 99 آیات، ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقی 98 آیتیں 14ویں پارے کے اندر ہیں۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 658 الفاظ اور 2797 حروف ہیں۔ اس کا خلاصہ اور اس سے متعلق چند اہم ہدایات اور چند نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرنی۔ سورہ حجر، حجر عربی زبان کے اندر پتھر کو کہا جاتا ہے، اور خاص طریقے سے سخت پتھر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الحجر ہے۔ اس کی جمع احجار بھی آتی ہے اور حجارہ بھی آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنے۔ اسی سے یہ لفظ حجر بنا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہاں سے اس لفظ کو لے کر اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے کہ اصحاب حجر یعنی پتھر والی جو بستیوں بنا کر رہتے تھے، ان بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب اصحاب حجر سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں علماء تفاسیر نے نشاندہی فرمائی ہے کہ مراد اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی وہ قوم ہے جس کی طرف آپ مبعوث فرمائے گئے تھے، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے وضاحت آئی ہے کہ قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت سمود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور جن لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں قبول کیا، جو آپ کی بات انہوں نے تسلیم نہ کی، اللہ کی پکڑ ان پر آئی، سوائے معدود چند کے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے متعلقین تھے، انہیں اللہ نے عذاب سے محفوظ فرمایا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، جو ان کے متبعین تھے، یہی حضرات آگے پروان چڑھے ہیں، اور انہی کی نسل چلی ہے، یہی آگے قوم سمود کہلائے۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر اور اپنا یہ پیغام دے کر اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، یہ پیغام دے کر مبعوث فرمایا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود کو بھی اللہ نے قوت اور طاقت، شجاعت و بہادری انتہائی عطا فرمائی تھی۔ جسم و جثے کے اعتبار سے یہ بھی مضبوط ترین لوگ تھے، یہ بھی پہاڑوں کے اندر پتھروں سے مکانات بنا کر ان کے اندر رہائش اختیار کیا کرتے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور بلکہ یہ تو اس شدت میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ مکانات بیاناتے تھے، اس کا مقصد اس کے اندر رہائش اختیار کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے سے یہ فخر اور غرور کیا کرتے تھے، خوشیاں حاصل کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے یہ پہاڑوں میں اپنے مکانات تعمیر کیا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قوم ہے، اس قوم کے اندر بھی بت پرستی رائج ہوتی چلی گئی، سرکشی اور طغیان میں یہ قوم بھی انتہائی درجے کو پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کری، انہیں بلایا کہ اللہ کی طرف آ جائیں کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ نہ مانے، اور حتیٰ کہ پھر مطالبہ کر بیٹھے کہ آپ کوئی ایسا واضح ترین معجزہ ہمارے سامنے لائیے کہ جس معجزے کو دیکھ کر ہم یقینی طور پر مان لیں کہ آپ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، کیونکہ آپ جو پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اسے کیسے مان لیں گے؟ آپ کے پاس اس کی بات کی کیا دلیل؟
چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر کہ جو انہوں نے کیا تھا کہ ایک گابھن اونٹنی ہمارے سامنے پہاڑوں کے درمیان سے ظاہر ہو تب ہم مانیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا کہ پہاڑ شق ہوتا ہے اور اس کے درمیان سے ہی ایک اونٹنی نکلتی ہے جو قد و قامت کے اعتبار سے دوسری اونٹنیوں سے بالکل مختلف ہوتی، حاملہ اونٹنی باہر آتی ہے اور بچے کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ اتنا کھلا معجزہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد یہاں پر وہ ہوتی ہے جو اسلام اور ایمان کو قبول کر لیتی، لیکن پھر بھی اکثریت ان کی ہوتی ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ تلقین فرماتے ہیں کہ تم اگر نہیں مان رہے ہو تو کم سے کم ایسا ہو کہ یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے ایک نشانی، هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اللہ نے اس اونٹنی کو ایک نشانی بنایا ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، لہذا تم اس کے ساتھ اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں کھائے پیے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا سوچنا بھی مت، اگر تم نے برائی کے ارادے سے اسے مس بھی کیا تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ۔ لیکن ساتھ یہ آزمائش بھی تھی، معجزہ طلب کیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا کہ جو کنواں جس سے یہ قبیلہ سیراب ہوتا تھا، یہ اونٹنی جب اس کنویں کا پانی پیتی تو پورا کا پورا کنواں خالی کر دیتی۔ قوم نے اس کی شکایت حضرت صالح سے کی تو آپ نے یہ طے فرما دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پی لیا کریں گے، یا تم اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ اور اونٹنی کا بھی اللہ نے اسے بھی انعام ایسے بنا دیا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن اس سے بھی زیادہ انہیں دودھ اس اونٹنی سے مہیا ہو جاتا۔ لیکن بدبختی اس قوم کے اوپر ایسی سوار تھی اور اللہ کے نبی کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے تھے کہ اتنی کھلی دلیل اور اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم رہے، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر سازشیں بھی تیار ہونے لگی کہ یہ اونٹنی جو ہمارے کنویں سے سیراب ہو رہی ہے، ہماری چراگاہوں کے اندر کھلی گھومتی پھرتی ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم اسے کس طریقے سے قتل کر دیں اور کس طریقے سے ختم کر دیں۔ چنانچہ سردار چند اس کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اور انہی میں سے 2 خواتین اور 2 عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کافرہ اور مشرکہ کہ وہ بھی اس سازش کے اندر پیش رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے عنیزہ بنت غنم نقل فرمائے کہ یہ بوڑھی عورت تھی اور اس کی چند خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی ان لڑکیوں کا لالچ دے کر قدار بن سالف کافر کو آمادہ کیا اس بات پر کہ اگر تو اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دے گا، اسے قتل کر دے گا، تو میں جو بیٹی تجھے پسند ہوگی وہ بیٹی تیرے حوالے کر دوں۔ ایسے ہی ایک اور عورت تھی صدقہ بنت محیہ، اس کا شوہر ایمان لے آیا تو اس نے شوہر سے علیحدگی اختیار کر دی اور مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے خلاف سازشوں میں پیش رہنے لگی۔ اس نے بھی مصدع نامی ایک شخص کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ختم کرنے میں اور قتل کرنے میں حصہ لیتے ہو تو میں تمہارے پاس آ کر رہنے لگوں۔ یہ دونوں بے وقوف اور آخرت سے غافل اور اللہ کے عذاب کو بھول چکے، فراموش کر چکے، آمادہ ہو گئے اس بات کے اوپر، اور ان کے ساتھ مزید لوگ جڑ گئے جنہیں قرآن نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ 9 لوگوں کی جماعت تھی جو فساد کے اوپر آمادہ تھے اور کسی بھی طریقے سے اصلاح نہیں چاہتے۔ یہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے جس اونٹنی کو ظاہر فرمایا تھا، یہ اونٹنی جیسے ہی ان کے پاس سے گزرتی ہے فوراً مصدع نامی وہ شخص تیر اس اونٹنی کے مارتا ہے، جو ٹانگ پر لگتا ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ قدار بن سالف کے پاس عنیزہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے اور اسے آمادہ کرتی ہے، وہ فوراً باہر نکلتا ہے، اونٹنی پر حملہ ور ہوتا ہے اور اس کی کونچے یعنی پچھلی ٹانگوں کا اوپری حصہ اسے کاٹ دیتا ہے، اور پھر اگلا حملہ اسی گردن پر کیا جاتا ہے،
ऊँटनी तड़पते तड़पते हुए वहां पर दम तोड़ने लगती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जैसे ही इत्तला मिलती है फौरन आप दौड़ते हुए वहां तशरीफ लाते हैं और इस मंजर को देखते ही कहते हैं कि तुमने अल्लाह की निशानी को झुटला दिया है। इस मुअजिज़े के इजहार पर तुम्हें तो चाहिए था ईमान कबूल करते, ईमान कबूल नहीं किया और मजीद तुमने इसके साथ ये सुलूक किया। अब तो अल्लाह का अजाब तुम्हें आकर पकड़ेगा ही हर हाल। फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ेगा। फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब, करीब आने वाला वो अजाब। तो ये गुनाहों की दलदल में और कुफ्र और शिर्क के फोबिया में मुब्तला कौम अब भी अपनी इस्लाह पर आमादा नहीं होती और बजाय इसके कि अपने रब की तरफ रुजू करने वाली होती, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाली होती, जिसकी तरफ हज़रत सालेह ने दावत भी दी है, अब कोशिश करते हैं कि हम क्यों ना हज़रत सालेह और इनके अहलो अयाल और घर वालों को ही कत्ल कर दें ताकि मामला ही ख़त्म कर दिया। रात के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ, चूंकि आपका मकान पहाड़ की ऊंची चोटी पर था, वहां ये लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, कुछ पत्थर आते हैं, इनके ऊपर पड़ते हैं, ये सब के सब हलाक कर दिए जाते हैं। सुबह को जब आपकी इसकी इत्तला मिलती है, अब आप फरमाते हैं कि किसी भी हाल में अजाब तुम पर से टलने वाला नहीं है, तुमने अल्लाह के गैज़ व गज़ब को भड़का दिया है। तो अब भी मजाक उड़ा रहे हैं कि जरा बताइए अजाब हमारे ऊपर किस तरह आएगा, कहां से अजाब आएगा, कैसा अजाब आएगा। आपने फरमाया कि अजाब की निशानी ये है कि आज बुध का दिन है जो तुमने ये फिल अंजाम दिया है, कल जुमेरात का दिन है, पहला दिन जब अब तुम्हारे सामने आएगा उसमें तुम्हारे चेहरे जर्द यानी पीले पड़ जाएंगे। अगला दिन जुमे का आएगा उसमें तुम्हारे चेहरे बिल्कुल सुर्ख हो जाएंगे यानी लाल, और हफ्ते का दिन जब आएगा उस मौके पर तुम्हारे चेहरे सियाह हो जाएंगे, और चौथा दिन जैसे ही सुबह के वक्त निकलेगा अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। चुनांचे ऐसा ही होता है। पहला दिन आता है जुमेरात का दिन, इनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, जुमे के दिन सुर्ख और हफ्ते के दिन सियाह, और जैसे ही फिर इतवार के दिन की सुबह होती, अब ये मुंतजिर हैं और इंतजार में हैं कि देखें कहां से अल्लाह का अज़ाब आता है। अगर चाहते और आमादा होते कि अब भी अल्लाह से माफ़ी तलब कर लेते, अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ा लेते, अल्लाह फरमाता है इसी सूरत के अंदर, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए नबी इन बंदों को खबर दे दीजिए मैं इंतहाई बख्शने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मेहरबान हूँ, रहम करने वाला हूँ। ये भी साथ में है व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अज़ाब भी जबरदस्त अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। लेकिन फिर भी मुंतजिर हैं कैसे अल्लाह का अज़ाब आता है। अल्लाह ने फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस सयहतु मुशरिक़ीन, और दूसरी जगह फरमाया फ़अख़ज़तहुमुस सयहतु मुस्बिहीन, कहीं फरमाया फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ह। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सख्तनाक, हौलनाक और ऐसी हैबतनाक अज़ाब आवाज़ की शक्ल में इनकी बस्ती के ऊपर तारी करी, जिसकी वजह से इनके दिल शक हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। जलजला इनके ऊपर भेजा गया। दोनों अज़ाब इस कौम के ऊपर आए हैं, और तहरीर करने वालों ने लिखा है कि इनके इलाके और बस्ती को देखकर ऐसा महसूस होता है कि तकरीबन 4-5 लाख की आबादी पूरी की पूरी आबादी खत्म कर दी जाए। ये कहां आबादते रही ये बात, तो अहादीस के ज़ख़ीरे से भी ये बात पता चलती है, और तारीख़ी जोग्राफियाई अहवाल से भी मालूम होता है कि ये कौम मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम का जो रास्ता है, इस रास्ते में मदीने से तकरीबन 480 किलोमीटर का इलाका है, उस इलाके पर यह कौम आबाद, जिसे इस ज़माने के अंदर मदाइन सालिह के नाम से जाना जाता है। मदाइन मदीने की जमा, जिसके माना शहर के आते हैं, और सालिह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम है, यासीनी सालेह अलैहिस्सलाम के शहर, ये लोग यहाँ आबाद थे, इसी निस्बत पर इसे मदाइन सालिह कहा जाता है। आज भी वो इबरत अंगेज मकानात और वो फिक्र अंगेज मनासिर और नसीहत हासिल करने वाले वो मकामात मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर आदमी इबरत हासिल कर सकता है और अपने ईमान और यकीन को मजीद मुस्तहकम और मजबूत कर सकता है। कि अल्लाह ने
ایسا عذاب بھیجا کہ آج اس علاقے کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے، بلکہ اس سے 22 کلومیٹر پہلے ایک العلا نامی بستی ہے، وہاں پر ہر قسم کے غلہ جات اور میوہ جات بآسانی مہیا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس علاقے کے اندر انگور، سنترا، آم، جو، گیہوں، ان سب کی کھیتیاں بھی ہوتی، لیکن 22 کلومیٹر کے بعد کا علاقہ یہ ایسا بالکل ویران اور تباہ شدہ اللہ کے عذاب کے مناظر کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہاں جاتے بھی ہی آدمی نصیحت حاصل کرے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور آپ اس علاقے سے جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے سے تیزی کے ساتھ کوچ کرو، یہ عذاب شدہ علاقہ ہے، ایسے علاقے کے اندر رہنا زیادہ مفید نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں بھی اس عذاب کے اندر گرفتار کر۔ بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر وہاں پڑاؤ بھی ڈالا گیا تھا، وہ بھی اسی علاقے کے اندر شمار ہوتا ہے، اور وہاں کنویں سے کچھ اصحاب نے پانی لے کر سالن بھی بنا لیا تھا، آٹا بھی گوندھ دیا گیا تھا۔ آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ نے فوراً ہانڈیوں کو الٹوا دیا کہ ان کے اندر جو سالن ہے اسے نکال دیا جائے، اور جو آٹا گوندا گیا تھا وہ جانوروں کو کھلا دیا کہ تم اسے استعمال نہ کرو۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ صرف ایک کنواں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو، اس کے علاوہ کسی کنویں کا پانی استعمال نہ کرو۔ کیونکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی، صرف ایک بوڑھی عورت باقی رہی تھی جس نے دوسری بستی کے اندر جا کر پورے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر اس کا پر بھی موت طاری ہو گئی۔ اور ایک ابو رغال شخص تھا جو اس وقت حرم مکہ کے اندر آیا ہوا تھا، جس پر یہ عذاب نہیں آیا، اور جیسے ہی حرم سے باہر آیا ہے فوراً وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوا، پتھر آیا اور اسے بھی ختم کر دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام اس علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ شخص کی قبر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس سمودی شخص کی قبر ہے کہ جو حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہا تھا، اور جیسے ہی باہر آیا اللہ نے اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا، اور اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑ بھی موجود ہے، اگر تم چاہو تو یہاں زمین کھودو گے وہ سونے کی چھڑ مل جائے گی۔ صحابہ نے ایسا کیا، چنانچہ وہ سونے کی چھڑ پر آمد ہو۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت لرزتے رہیں، خوف کھاتے رہیں، فکر دامنگیر رہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اس ایمان کو نہ صرف یہ کہ اپنے دلوں کے اندر جاگوزی کریں بلکہ دوسروں تک بھی یہ ایمان کی اور امن اور سلامتی کے پیغام کو، جنت تک لے جانے والے راستے کو پیش کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا کھلم کھلا اعلان کیجیے، ہر ایک شخص کے پاس اس دعوت کو پیش کیجیے۔ اور وہی وہ آیت بھی ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو پیش قدمی کرنے والے ہیں، اعمال میں سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور جو اعمال میں پیچھے رہ جانے والے ہیں اللہ کو ان کا بھی علم ہے۔ اب بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس سے مراد جو دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں، بعد میں آنے والے، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صفوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور جو صفوں میں پیچھے رہنے والے ہیں۔ اس لیے نماز کے صف میں اور خاص طریقے سے اول صف میں کھڑے ہونے کی حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں ذکر کی گئی، اور بعض علماء نے اس میں بطور استنباط اس آیت کو بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ چند مضامین ہیں اس صورت میں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کے ذریعے سے یہ واقعہ سنایا گیا ہے، اور ہمیں نصیحت دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔